84 سال کی عمر میں انتقال ہو کر لیکن آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، سوچیریو ہونڈا ایک ایسا نام ہے جو آٹو موٹو انڈسٹری کا مترادف ہے۔ 1906 میں جاپان میں پیدا ہوئی ہونڈا ایک ویژنری کاروباری شخصیت تھی جس نے آٹو موبائل کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے 1948 میں ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے آٹو موبائل مینوفیکچررز میں سے ایک بن گئی۔ اس کی کہانی سخت محنت، عزم اور آمودگی کی تک جستجو کی ہے۔ ناظرین، ہونڈا جاپان کی شیزوکا پریفیکچر کے ٹینریو نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک کاشتکار خاندان میں پلا بڑھا اور مشینوں اور ٹیکنالوجی میں ابتدائی دلچسپی ظاہر کی۔ 15 سال کی عمر میں وہ ٹوکیو میں ایک گیراج میں بطور اپرینٹس کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ وہاں اس نے میکینک کی بنیادی باتیں سیکھی اور آٹو موبائل سے متوجہ ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد ہونڈا اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنا گیراج شروع کیا۔ اس نے اپنی مہارت اور جدت طرازی کی وجہ سے تیزی سے شہرت حاصل کر لی اور اس کے کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوا، تاہم اس کی کامیابی مختصر مدت کی۔ 1928 میں جاپان کو شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہونڈا کو اپنا گیراج بند کرنا پڑا۔ ہار ماننے کو تیار نہ ہونے پر ہونڈا ٹوکیو چلا گیا اور اسے کار ڈیلر شپ میں میکینک کی نوکری مل گئی۔ یہ وہی تھا کہ اس نے سب سے پہلے ریسنگ میں دلچسپی لی۔ اس نے اپنی ریس کاریں بنانا شروع کی جنہیں وہ مقامی ریس میں شامل کر لیا۔ ایک نو آموز ہونے کے باوجود ہونڈا کی کاروں نے تیزی سے اپنی رفتار اور قابل اعتمادی کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ناظرین، 1930 کی دہائی میں ہونڈا کے ریسنگ کے شوق نے اسے انجنوں میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ اس نے مختلف ڈیزائنوں اور مواد کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا، ایک ایسا انجن بنانے کا عزم کیا جو اس وقت موجود کسی بھی چیز سے ہلکا، زیادہ طاقتور اور زیادہ مؤثر ہو۔ ہونڈا کی پیش رفت 1946 میں اس وقت ہوئی جب اس نے ایک نئی قسم کی پسٹن کی انگوٹھی تیار کی جسے ایلومینیم اور سلیکان کے مرکب سے بنایا گیا تھا۔ اس جدت کے ساتھ ہونڈا ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو مارکیٹ میں موجود کسی بھی انجن سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مؤثر تھا۔ 1948 میں ہونڈا نے موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اعلیٰ معیار کی موٹر ایک فوری کامیابی تھی۔ اس کے بعد ڈی ٹائپ سائیکلیں بنانا تھا۔ موٹر سائیکل مارکیٹ میں اپنی کامیابی کے باوجود ہونڈا اپنے اعزاز پر مطمئن نہیں تھا۔ وہ آٹو موبائل مارکیٹ میں توسیع کرنا چاہتا تھا جس پر ٹویوٹا اور نسان جیسی بڑی قائم کمپنیوں کا غلبہ تھا۔ تاہم ہونڈا کو ایک اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کمپنی چھوٹی تھی اور اس کے پاس وسائل محدود تھے اور اس کے پاس کاریں بنانے کے لیے درکار مہارت اور تجربے کی کمی تھی۔ بے خوف ہو کر ہونڈا آٹو موبائل انڈسٹری کے بارے میں وہ سب کچھ سیکھنے کے لیے نکلا۔ اس نے کار فیکٹریوں کا دورہ کیا، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور دیگر کمپنیوں سے اعلیٰ ہنر مندوں کو بھرتی کیا۔ ناظرین، 1963 میں S500 ایک چھوٹی ہلکی پھلکی ہونڈا نے اپنی پہلی کار متعارف کرائی۔ اگرچہ یہ تجارتی کامیابی نہیں تھی لیکن اس نے آٹو موبائل مارکیٹ میں ہونڈا ایک سنجیدہ کھلاڑی کے طور پر قائم کی۔ ناظرین، 1980 کی دہائی تک ہونڈا معیار، جدت اور بھروسے کے لیے شہرت کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے آٹو موبائل مینوفیکچررز میں سے ایک بن چکی تھی۔ اس کی کاریں اپنی جدید انجینئرنگ، ایندھن کی کارکردگی اور ماحولیاتی دوستی کے لیے مشہور تھی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوچیریو ہونڈا 84 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا ہے، لیکن ان کا نام اب بھی ایک برانڈ کی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوچیریو ہونڈا اب بھی زندہ ہے۔